تاکہ میں اپنی بات, کیونکہ کافی عرصے سے مجھے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا کہ میں علی بھائی سے بات کر سکوں, ایون دو کہ میرا اپنا پلیٹ فارم بھی تھا, میں نے ان کو اسپیشلی ٹیگ کر کے بھی اپنا تکلیف, اپنا درد, اپنی کمیونٹی, اپنی سابقہ کمیونٹی اور جو ہم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں, جو میرا مشن ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے ان سے کافی سارے عرض بھی کی, ریکویسٹ کی. پہلی بات تو جو میں یہ رکھنا چاہوں گی کہ ایک تو علی بھائی کی ٹیم میں اب پتہ نہیں وہ خود میسیجز کرتے ہیں یا کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو لبرلز کے, ایکس مسلمس کے اور ڈفرینٹ چینلز کے نیچے انہی کی جو آفیشیل آئی ڈی ہے وہ سراہتے ہوئے نظر آتی ہے. تو پہلے تو مجھے یہ سوال علی بھائی سے رکھنا تھا کہ یہ پلیز مینیج کیجئے کہ یہ آپ کر رہے ہیں یا آپ کی ٹیم کر رہی ہے, اور کیوں ایکس مسلمس کو جو ہے وہ پریز کیا جا رہا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جہاں پر انڈیا کے مسلمانوں کی تکلیف کی بات آئی تو وہاں پہ ہم جیسے جو ریورٹ ہیں, جو کہ میں اپنا بتا چکی ہوں کہ میں آغا خانی رہ چکی ہوں, اور ہمارا تقریباً 12 سال سے میں یہ مشن پہ لگی ہوں کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ آغا خانی جماعت کے اندر جو عقائد ہیں وہ بالکل بھی اسلامک نہیں ہیں, بلکہ اتنے مخالف ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے, لیکن جماعت خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی تک ایک مسلمس کو جو مین اسٹریم کے ہیں ان کو نہیں پتا. لیکن ڈیمیج تب ہوا کہ جب جس طرح آپ کے پاس سیکولرز, لبرلز اور ایتھیسٹ اور اس طرح کے لوگ علی بھائی کی کلپس لے کے آ رہے ہیں, میرے پاس بھی آغا خانی حضرات جو ہیں وہ یہ کلپ لے کر آ رہے تھے کہ دیکھو تم تو کہتی ہو کہ آغا خانی جو ہیں وہ اسلام کے فولڈ سے باہر ہیں, اور یہ تو قرآن پہ یقین نہیں رکھتے, اور یہ نماز نہیں پڑھتے, اور یہ نہیں کرتے, اور 5 ارکانوں کا انکار کرتے ہیں, جو کہ ہے. کیونکہ میں جو بات جانتی ہوں وہ میں اس جماعت کی تھی تو میں زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکوں گی. لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ علی بھائی کی اسٹریم میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ ایک آغا خانی لڑکی سے کوئی شادی کر سکتا ہے یا وائس ورثہ, کوئی لڑکا کر سکتا ہے یا لڑکی کر سکتی ہے؟ تو علی بھائی نے کہا کہ یہ فرقہ ہے, یہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں. تو اس سے یہ مسئلے پیدا ہوئے کیسر بھائی کہ میرے پاس جو میں 12 سال سے لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ خدا را اپنی بیٹیاں مت دیں آغا خانی خاندانوں میں, کیونکہ میرے پاس وہ قصے بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ بہنیں بعد میں آ کے رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا آغا خانی ہسبینڈ جو ہے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا, ہمیں روزے نہیں رکھنے دیتا, ہمیں جو ہے وہ حج پہ نہیں ہمیں کہتا, اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں جماعت خانے میں گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے. تو وہاں پر ان لڑکیوں کے لیے آلریڈی میں کر رہی ہوں فیس کہ ان کو کس طرح اس چیز سے نکالا جائے. اب وہاں پہ ایک نیا فتویٰ جب علی بھائی کی طرف سے, جو کہ ماشاءاللہ علی بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, انفیکٹ جب میں نیا آغا خانی مذہب پر کام کرنا شروع کیا تھا تو میں علی بھائی کی جو شرک والی جو ویڈیوز تھیں کہ جس میں وہ شرک ایکسپلین کرتے تھے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور کہاں کہاں شرک ہے, تو میں آغا خانی حضرات کو بھیجا کرتی تھی, اور اس سے کتنے لوگوں نے واقعی میں ایمان لے کر آئے, کیونکہ وہ بڑی ہی بہترین ان کی ویڈیو ہے. لیکن پھر علی بھائی کا یہ کہنا کہ آغا خانی ایک فرقہ ہے جس طرح باقی فرقے ہیں, اور جس طرح باقی فرقوں پر جو ہے وہ تکفیر نہیں کی جا سکتی, اس طرح ان پر بھی نہیں کی جا سکتی. اور انفیکٹ علی بھائی کی تو جو باتیں تھیں وہ مجھے جو لگا کہ جو جس طرح علی بھائی نے بھی بات کی, رضا خرم بھائی نے بات کی, عامر بھائی نے بات کی, کہ جب آپ کو کسی چیز کی نالج علی بھائی نہ ہو تو پلیز اس پر آپ تھوڑا ٹائم لے لیا. اگر یہ میری ریکویسٹ ہے, میں آپ کی بہن ہوں, ایون دو کہ آپ ڈائریکٹ میں آپ کو میسیجز بھی کیے تھے, ای میل بھی کی, آپ نے کبھی رپلائی نہیں کیا, کیونکہ آپ کا ایک اسٹانس ہے ماشاءاللہ کہ آپ خواتین سے بات نہیں کرتے. لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو یہ جو مشن ہے اس میں چند ہی لوگ جو ریورٹ ہو گئے اور وہ ہمت کر پائے بات کرنے کی. اب میں آپ سے یہ چاہ رہی تھی کہ پلیز آپ اس اپنی ویڈیو کی کچھ ایسی وضاحت پیش کریں کہ جو اب لڑکیوں کے رشتوں کی, نکاح کی, اور ان کو مسلمان سمجھنے والی بات جو ہے نا, وہ آپ اس پر ایک ویڈیو بنائیں. بلکہ میں نے آپ کو ٹیگ کیا ہے, اگر آپ اس طرف اپنی نظر ثانی کر سکے, کہ میں نے پوری طرح سے ایکسپلین کیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, نمازوں پہ رکھتے ہیں, یہ سب آپ نے باتیں کی جو کہ علی بھائی معذرت کے ساتھ بالکل رانگ انفارمیشن ہے. آپ کو آغا خانی مذہب کے بارے میں معذرت کے ساتھ 1% بھی نہیں پتا. تو وہ جو آپ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ آغا خانی لڑکیوں سے اور لڑکوں سے شادی جائز ہے, خدا را یہ ظلم جو ہے نا روک لیجئے, کیونکہ آپ کے فالوورز جو ہیں اور وہ لوگ آغا خانی اس کو یوز کر رہے ہیں. بہت شکریہ کیسر بھائی, جزاک اللہ. میں کیسر بھائی, میں علینا سسٹر جو ہیں ان کی تردید لائیو ہی کرنا چاہوں گا. علینا سسٹر, آپ غلط بات کر رہی ہیں. میرے خیال سے پلانٹ ارتھ کے اوپر اگر صحیح معنوں کے اندر اسماعیلیوں کی دعوت اصلاح کسی نے کی ہے تو وہ علی بھائی نے کی ہے. کائنڈلی ان کی ویڈیوز دیکھیے گا. تھینک یو. نہیں عامر بھائی, ان کی جو ویڈیوز 3 کوئی ویڈیوز آئی ہیں, اور اس میں جو ہے نا علی بھائی نے آج تک, بلکہ میں نے تو جب بھی ان کو دیکھا ہے کہ اگر ہم آغا خانی مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آغا خانی مذہب کو چھوڑ کر یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں فرقہ ایسا, فلاں فرقہ ایسا. تو اصل موضوع کو وہ کیوں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا علی بھائی کا, کہ سوال کرو آغا خانی کا, سوال کرو قادیانی کا, تو جواب ملتا ہے جی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, جبکہ ہمارے پاس ایک
ایک متفقہ پوری امہ کی طرف سے 300 فتویٰ جات موجود ہیں. انفیکٹ شیعہ حضرات کی طرف سے علامہ ڈھکو صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے مرجع ہیں, انہوں نے بھی اس بات کا کہا کہ یہ آغا خانی بالکل ٹوٹلی فرقہ جو ہے وہ فرقہ نہیں بلکہ الگ مذہب ہے, ان کا خدا بھی الگ ہے. تو پھر علی بھائی پورے جو ایک ہمارا ایک موشن جا رہا ہے, ہمارا ایک سمندر جا رہا ہے, وہ اس کا متفق ہیں, تو ایک الگ سے بالکل منفرد بات کر دینا, اور وہ بالکل ہی مجھے تو اس میں پھر سمجھ نہیں آتا کہ علی بھائی یہ بات کر کیوں دیتے ہیں. تو میں نے کسی بات پر ٹاپک نہیں پہ بات کی, لیکن میرا 12 سال کا مشن, ہماری ایک جماعت, ہم اس پر بڑی سینسٹیو ہیں. علی بھائی سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش کہ علی بھائی اپنی وہ ویڈیو واپس لے لیں. آغا خانی اس کو استعمال کر کے ہماری مسلمان بہنوں سے شادیاں کر رہے ہیں اور ان سے نماز روزے حج چھوڑوا رہے ہیں. خدا را ہماری بہنوں کو بچا لیجیے. بہت شکریہ. یہ تو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے. میرا خیال ہے ڈبیٹ اب اس ٹاپک پہ ہونی چاہیے, عامر حق ورسز لینا علی. میں زندگی میں کبھی موڈریٹر نہیں بنا, اس بہانے مجھے موقع مل جائے گا. کیسر بھائی, حقیقت یہ ہے کہ جو علینا سسٹر نے بات کی ہے وہ حرف حرف حقیقت ہے. جیسے واصف علی واصف صاحب کا بھی ایک کتاب ہے حرف حرف حقیقت, تو حرف حرف حقیقت ہے. اور اس میں اس لیے علینا سسٹر کی رائے مقدم رہے گی کیونکہ علی بھائی بھی کہتے ہیں, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اہل ذکر ہیں, یعنی کسی سبجیکٹ کے اوپر ایکسپرٹ ہیں, ان سے پوچھا ہے. تو علینا سسٹر جو ہیں چونکہ خود اسماعیلی رہ چکی ہیں, اندر سے جانتی ہیں, ان کی فیملی ہے, کئی کتابیں کئی پروگرامز وہ کتنے سالوں سے ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں, پبلک پہ پڑا ہوا ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے علی بھائی کا موقف اس کے اوپر ہم وہ مقدم نہیں رکھیں گے. دوسری چیز کیسر بھائی یہ ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ علی بھائی کی ایکسپرٹیز شیعہ سنی اختلافات ہوں یا مابین اہل السنہ کے جو مسالک ہیں, حنفی, بریلوی, دیوبندی اور اہل الحدیث کے جو اختلافات ہیں, ان پر بڑی اچھی گرپ ہے. مگر قادیانیت ہو یا اسماعیلیت ہو, آغا خانیت ہو, بہری, ان کے اوپر ان کے پاس نہیں گرپ, اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی ہر آدمی ہر چیز کا, میں ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, مجھے ایوولوشن کے بارے میں obviously نہیں پتا, سائنس کے بارے میں مجھے شاید اتنا نہیں پتا جتنا کیسر بھائی ایک ایکسپرٹ ہے. اسی طریقے سے جو ازمس ہیں, انٹرنیشنل ورلڈ ویوز ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں, کیسر بھائی اس میں ایکسپرٹ ہے, مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے دین کے بارے میں تھوڑا بہت میں جانتا ہوں, میں اس میں ہیلپ آؤٹ کر دوں. ٹیم ایسے کام کرتی ہے. یعنی ایک آدمی ہر چیز کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. قرآن کی ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوق کل ذی علم علیم, یہ قرآن کا ہے, قطعی نص ہے کہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم والا ہوتا ہے. یہ قرآن نے کہا ہے, ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم والا ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. بلنڈرز آپ تبھی مارتے ہیں, یا غلطیاں خطائیں ظاہری بات ہے انسان سے ہی ہونی ہے, تب ہو جاتی ہیں جب ہم کسی ایسے موضوع پر بات کر بیٹھیں جس پر ہمارا سرسری سا یا سطحی سی معلومات ہو, اس پر کچھ ایسا نہ ہو. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. بہت ہی بہترین بات, اور بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ کیسے بھائی, سوری, اس سے پہلے کہ آپ اختتامی کلمات, میں اپنی طرف سے ایک دو جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. انجینئر صاحب ہوں یا دوسرے جتنے بھی مسلمان, سارے انجینئر بھائی بھی مسلمان ہیں, جو ان کے سننے یا ان کے اسٹوڈنٹس فالوور تھا وہ بھی مسلمان ہیں, ہمارے نزدیک سارے ہی مسلمان ہیں. اور وقت کا ضرورت یا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو بیرونی حملہ جات یا بیرونی دشمن موجود ہے, ابن تیمیہ نے نقشہ کھینچا ہے, جب تاتار نے اور منگولوں نے حملہ کیا تھا تو بغداد میں جب اینٹ کی اینٹ بجائی تو اس کا وہ نقشہ کھینچتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے افیکٹی تھے, وکٹم تھے ابن تیمیہ. تو ان کا بچپن, اس کے اوپر مووی بھی پڑی ہے ابن تیمیہ کی ہسٹری پر, کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے. تو اس پہ دکھایا ہوا ہے کہ وہ ہجرت کر کے بیل گاڑیوں پر جب نکلتے ہیں تو وہ نقشہ کھینچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی تھی اور ہمارے علمی تراث کو, ہماری حکمت کے خزانوں کو, ہمارے علمی بحر کو جس وقت ملیا میٹ کیا جا رہا تھا اور اس کی سیاہی سے دریا سیاہ کر دیے گئے تھے, اس وقت مسلمان آپسی اندرونی اختلافات میں پڑے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جو ایک نئی تہذیب قائم کی تھی, یعنی سوشیولوجیکلی سپیکنگ سویلائزیشنز اپنے کیپٹل سے پہچانی جاتی ہیں. جیسے اسلام کا سنہرا دور ہم مدینہ کی مرکزیت میں اور اس کے نقطے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز پھوٹتی تھیں اور پورا ایک نظام چلتا تھا مسلم دنیا کا. اس کے بعد یہ کوفہ شفٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بغداد بسایا جاتا ہے. تو کوفہ, بصرہ اور بغداد یہ وہ شہر مانے جاتے ہیں جو بڑے پھر تہذیب, اسلامی تہذیب اور علمی تحقیقات کو لے کر آگے بڑے, لاکھ اختلافات کے باوجود. تو میں یہ یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے سننے والے ہیں, اگر میری کوئی بات بری لگی ہو آپ کو تو اس کو ایک برادرانہ اصلاح یا تنقید کے تو, یا ہمارے میں سے کسی کی بھی لگی ہو تو اس کو تنقید کو ایک بھائی کی یا بھائیوں کی یا خیرخواہوں کی تنقید یا اصلاح کے طور پر لیجئے گا. یہاں کوئی مقابلے بازی نہیں ہے, ہم سب مسلمان ہیں. دین سب کی نیت یہی ہے کہ دین اسلام کا کام کیا جائے اور دین اسلام کا ہی پرچم طلوع کیا جائے.
ٹھیک ہے, اور کلمت اللہ کو ہی بلند کیا جائے, تو ایسی صورت میں ہمارا کاز ایک ہے, ہمارا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے ہمارے انٹرسٹ کے اندر. تو ایسی صورت میں ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے اور مل کر کام کرنا چاہیے. کیسر بھائی بھی گراؤنڈ کے اندر کام کر رہے ہیں, سب لوگ دروازے کھول کر ان کو ویلکم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے تھنکرز ہیں, ہمارے جتنے انفلوئنسرز ہیں, ہمارے جتنے پبلک سپیکرز ہیں, ڈیبیٹرز ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ سارے کھلی باہوں کے ساتھ مسلمانوں کے اجتماع کو لے کر چلیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل باقی نہیں رہ گیا, ورنہ نفرتیں پھیلانے والے لوگ بہت ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہماری غلطی کوتاہی کو معاف کیجیے گا کوئی ہوئی, اور ہماری تنقید کو خالص اصلاحی اور ایک مومن کے دوسرے مومن بھائی سے یہ سمجھیں کہ ایک اصلاح ہے. کوئی بھائی یہ بات کر سکتے ہیں کیسر بھائی کہ پبلک میں, سوری آخری جملہ بس میں ختم کر رہا ہوں, سوری, تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی, کیونکہ میں سن رہا ہوں کمنٹس میں بھی کچھ لوگ, یا ہو سکتا ہے آپ کو میسج بھی کریں کہ جی آپ نے اگر یہ ریویو کرنا تھا فلانا کا تو علی بھائی سے بات کرتے. دیکھیں, جو پوڈ کاسٹ ہوئی ہے وہ پبلک ہے, جو پبلک میں چیز ہے اس کا انفلوئنس یا اس کے افیکٹ سے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو, پبلک ہی انفلوئنس ہوتی ہے, پبلک نے ہی فیس کرنا ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا نظریات کے اوپر تنقید کرنا پبلک میں ہی منطقی اور معقول ہوگا نا, لاجیکل ہوگا, بجائے اس کے کہ جو بات پبلک میں ہو گئی. اپریشیٹ کیا ہے انجینئر صاحب کو ہم نے اس ریویو میں, وہ بھی پبلک نہیں کر رہے ہیں, سو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ ود دیٹ. جی جی, میری طرف سے بس اتنا ایک چیز ایڈ کرنا تھا. هذا ما عندنا وما علينا الا البلاغ وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بہت شکریہ.